فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد. محترم حضرات علماء کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، تنظیم الخیر محبوب نگر کی جانب سے اس وقت یہ پروگرام مدرسہ الکوثر محبوب نگر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سرما کا موسم چل رہا ہے، بہت سردی ہے۔ کتنے ہی حضرات ایسے ہیں جو سردی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، جن کے پاس اوڑھنے کے لیے صحیح معنی میں بلانکٹ بھی نہیں ہے، بہت ہی مستحق مجبور لوگ ہیں۔ تو ہماری تنظیم نے اس چیز کو محسوس کیا اور بہت سے مقامات پر بھی الحمدللہ یہ تنظیم الخیر کام کر رہی ہے۔ 10-12 دن پہلے بھی ایک گاؤں جانا ہوا تھا، منی مکشم، وہاں کے مستحق لوگوں میں ہم نے یہ بلانکٹ تقسیم کی۔ اب یہاں کچھ لوگوں کی خواہش سامنے آئی کہ یہاں اطراف و اکناف میں بھی کچھ مستحق لوگ ہیں، یہاں پر بھی یہ کام کیا جائے۔ تو ہم نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے آپ حضرات کو یہاں بلایا ہے، اور ہماری اس تنظیم کی جانب سے 50 افراد میں بلانکٹس کی تقسیم عمل میں آئے گی، اور اسی طرح کچھ فروٹس وغیرہ بھی آپ حضرات کو بطور تحفہ ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چائے وغیرہ کا بھی الحمدللہ تنظیم کی جانب سے نظم کیا گیا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو پھولنے اور پھیلنے کے ذرائع اور وسائل عطا فرمائے، اور اس تنظیم کو مالی اعتبار سے مضبوط فرمائے۔ الحمدللہ یہ ہمارے علماء کرام مولانا مفتی مقبول احمد صاحب قاسمی اور مولانا مقصود صاحب حسامی، مولانا واصف صاحب، حافظ مجاہد صدیقی صاحب، اور اسی طرح اور بہت سے اور ہمارے اراکین ہیں، اس تنظیم کے ذمہ دار ہیں۔ بڑی کوششیں رہتی ہیں کہ خدمت خلق عنوان سے کام کیا جائے۔ الحمدللہ کچھ مہینوں سے ہماری یہ تنظیم کام کر رہی ہے، اس کے بہت سے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت ہم جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں بلانکٹس کی تقسیم کا، اس میں بلا لحاظ مذہب و ملت، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ان میں ہم بلانکٹس کی تقسیم کا یہ عمل ابھی شروع کریں گے۔ تو میں اس موقع پر ہمارے درمیان کچھ مہمان حضرات موجود ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے ہمارے اس تنظیم کے ذمہ دار مولانا مفتی مقبول احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ 2 منٹ ہی صحیح اپنے خطاب سے اور اپنے کلمات سے ہمیں کچھ سننے کا موقع عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگان دین اور عزیزان گرامی، یہ ہماری تنظیم الخیر یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے کہ کسی کو اللہ نے امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو اللہ نے دے کر آزمایا ہے تو کسی سے لے کر آزمایا ہے۔ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا حکم فرمایا ہے، جب وہ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غیور ہیں، رکھتے نہیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ تو اس نظام کے تحت ہر ایک اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، وہی مقصد سے ہم بھی کہ ہماری بھی آخرت بنے، دنیا اور آخرت دونوں بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہی مقصد ہے ہماری اس تنظیم کا کہ ہم
मालदारों के पास से अपना माल लेकर गुरबा पर खर्च करें। जो अल्लाह का मकसद है ज़कात का, सदक़ा और खैरात का, उस मकसद की तकमील के लिए हमारा ये काम है। अब सभी हजरात से गुजारिश है कि हमारे सुनने सुनाने वालों को कि इस तंजीम का साथ दें और इसमें गुरबा की मदद के लिए अपना हाथ खोल कर अपना हिस्सा बढ़ाएँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब गौस मोहिउद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो 2 मिनट ही सही अपने तासुरात का इज़हार फरमाएँ। అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఉర్దూలో చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు, కానీ ఇక్కడ మన దగ్గర కులానికి అతీతంగా హిందూ ముస్లిమ్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఈ సందర్భంగా వచ్చినందుకు వాళ్ళకు కూడా ఈ చేసే కార్యక్రమము ముఖ్య ఉద్దేశము తెలపడానికి మాత్రమే తెలుగులో చెప్పడం జరుగుతున్నది. అందరు కూడా అర్థం కావాలని కోరుకుంటాను. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి వీళ్ళు నవయువక ధార్మిక వక్తలు అంటే హుఫాస్, అందులో ముఖ్యంగా మొహమ్మద్ అతీఖుర్ రహమాన్ ముజాహిరి, అబ్దుల్ ఖయ్యూమ్ అతీఖుర్ రహమాన్ ముజాహిరి, దాని తర్వాత మక్బూల్ ఖాస్మీ సాహబ్, దాని తర్వాత హాఫిజ్ ముజాహిద్ సాహబ్, సిద్దీక్ సాహబ్ కౌసరి, జనాబ్ మౌలానా వాసిఫ్ సాహబ్, వీళ్ళందరూ తన వంతుగా కృషి చేసేసి ఏమిటంటే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వంతు ఇంతవరకు కష్టపడి ఇంతవరకు చాలా కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు చురుగ్గా పాల్గొని మానవ సేవయే మాధవ సేవ అనుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ లెవెల్కు సహాయం చేశారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఉన్న నవయువకులు ఏవైతే హుఫాజ్ వాళ్ళు ఉల్మా వాళ్ళు ఉన్నారో మేము కూడా మా శాయశక్తుల కృషి చేసేసి వేరే కార్యక్రమానికి మేము కూడా పాలు చేస్తామని ముందుకొచ్చినందుకు వారికి భగవంతుని తరఫున కోరుకుంటున్నాం ఏంటంటే చాలా ధన్యవాదాలు. వారు ఇంకా ఈ కార్యక్రమానికి ఇంకా ముందు పెద్ద ఎత్తున చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి వేరే గ్రామాల్లో వీళ్ళందరూ పోయి ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది. దాన్ని చూసేసి మన ప్రియతమ కౌన్సిలర్ మొహమ్మద్ అమ్జద్ సాబ్ గారు ఏమిటంటే వీళ్ళ దగ్గర ఒక చిన్న విన్నపం తీసుకుని వచ్చారు. ఏమండి, మీరు వేరే ఊర్లలో ఇస్తున్నారు, నా కాన్స్టిట్యున్సీకి నా ఏరియాకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా చాలా బీద వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా మీరు కొంచెం సహాయం చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఒక రిప్రజెంటేషన్ కౌన్సిలర్ గారు తీసుకొచ్చేస్తే వీళ్ళందరూ సహృదయంగా మనస్ఫూర్తిగా సరే దానికి అభ్యంతరం లేదు, మేము కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని ఈ కార్యక్రమానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది. ఆ కౌన్సిలర్ గారికి కూడా వారు ప్రతి సేవలో ముందున్నందుకు వారికి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. భగవంతుడు వారికి కూడా ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యాలు కల్పించాలని కోరుతున్నాం. దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఇక్కడ మతపరమైన సమస్య కాదు, మతపరమైన విషయాలు కాదు, మతపరమైన విషయాలు చెప్పడం కూడా కాదు. సీజన్ను బట్టేసి మీకు కూడా తెలుసు ఈ 3-4 రోజుల నుంచి చలి చాలా తీవ్రతగా, ఈ చలి మళ్ళీ ఇంకా 3-4 రోజులు ఉంటుందని మన ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ చేయడం జరిగినది. దాన్ని పురస్కరించుకొని వీళ్ళు ఏమిటంటే ఇమ్మీడియట్లీగా ప్రతి ఒక్కరికి చిన్న సహాయము, ఒక బెడ్షీట్ పెద్ద కాదు కానీ ఒక చిన్న సహాయం మాతో ఎంత అవుతుంది అంత సహాయం చేయాలని ముందుకు వచ్చిండ్రు. అందు గురించి ప్రతి ఒక్కరూ ఇందులో తారతమ్యం లేకుండా హిందూ ముస్లిం చిన్న పెద్ద ఏం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి తన వంతు సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చినందుకు వారికి చాలా ధన్యవాదాలు. మీరందరూ కూడా వారికి ఈ తంజీముల్ ఖైర్ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసినందుకు ఆ సంస్థకు మీరు కూడా ఆశీర్వదించేసి ఇక ముందు పెద్ద ప్రోగ్రాం చేసేసి ప్రతి ఒక్కరికి శాయశక్తుల కృషి చేసేసి మానవ సేవయే మాధవ సేవ అన్నట్టు ఓన్లీ నమాజ్ చదవడం ఒకటి ప్రాముఖ్యత కాదు, మానవ సేవ చేయాలని ఒక ఉద్దేశాన్ని పెట్టుకొని ఆ మానవ సేవయే మాధవ సేవకు కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరూ శాయశక్తుల కృషి చేసేసి వారికి ప్రతి ఒక్కరూ అండదండగా శాయశక్తుల ఫైనాన్స్తో పాటు వేరే అవసరాలకు వారికి కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉండుకుంటూ వారికి కూడా బలాన్ని చేకూర్చాలని ఈ సందర్భంగా మీరందరూ వచ్చినందుకు మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించేసి ఇక్కడ వచ్చిన చిన్న కానుకను పురస్కరించుకొని తీసుకొని పోవడానికి మీకు అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. మీ అందరూ కూడా ఈ సంస్థకు ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నాకు పెద్దలకు అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. अब मैं हमारे मदरसे के ज़िम्मेदार जनाब अलहाज सूफ़ी अब्दुर्रहमान साहब दामद बरकातहुम से ख्वाहिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. डाइस पर बैठे हुए मोहतरम हज़रात, उलमा इकराम,
محترم المقام جناب عبد المجید جواد صاحب مظاہری متضل اور حاضرین اور تمام علماء اکرام، یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے یہ جو ہے غریبوں کے حق میں خدمت کا جو جذبہ ہے وہ ہم نے مختلف تنظیموں میں مختلف مقاموں پر دیکھا ہے، لیکن آج جو ہے علماء کرام کی جو نئی تنظیم ہے تنظیم الخیر، یہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنا بھی دیکھا ہے اس میں یہ دیکھے ہیں کہ علماء کرام خاص طور پر دین کی باتیں بتانے اور اس پر عمل کی کوشش کرنے کے لیے جو ہے ان کے خدمات ہمیشہ رہے ہیں، اور اکثر علماء کرام بھی یہی کام کرتے ہیں۔ چند دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ چند علماء کرام جس میں یہ تنظیم الخیر کے بھی علماء ہیں، خدمت خلق کا جذبہ لیے ہوئے لوگوں کی خدمت میں جو ہے نکل پڑے ہیں، اور گاؤں گاؤں پھر کر بھی جو ہے لوگوں کی جتنی خدمات ہو سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ چونکہ جو ہے ہم نے علماء کرام سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے، جیسا کہ محترم المقام ابھی جو ہے غوث صاحب نے فرمایا مانون سیوا مادھون سیوا، یہ جو ہے جو خدمت بندوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری خدمت سے جو ہے بڑھ کے خدمت ہے، سب سے بہترین خدمت اور اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنا حقیقی معنوں میں جو ہے ہمارے لیے دل کا جو ہے سکون بھی محسوس ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے خوشی بھی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساری دنیا میں چند لوگوں میں جو ہے دولت تقسیم کیے ہیں، ان کے منشا کے مطابق جس کو چاہے وہ دولت دیتے ہیں، جس کو چاہے جو ہے غریب رکھتے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک میں ہماری تعلیمات جو ہیں جس کو اللہ دولت دیے ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ مقام پر جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے اپنی دولت میں خرچہ کرو، غریبوں پر خرچہ کرو، مسکینوں کو دو، صدقات کرو، خیرات کرو اور لوگوں کی جو ہے مدد کرو۔ یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، لیکن آج جو ہے یہ جو تنظیم کھڑی ہے میں جو ہے اس کو قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے، اور خاص طور پہ جب علماء کھڑے ہو جاتے ہیں تو قوم کے جو ہے جتنے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جن کو دولت دیا ہے صاحب ثروت حضرات بھی جو ہے اٹھ کر جو ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قوم کے رہنما ہیں، دین کے رہنما ہیں، تو ان کی باتوں کو جو ہے جب ہم سنیں گے اور ان کی خدمات کو سراہنا پڑے گا، ان کی مدد کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ویسے تو بہت سے تنظیمیں کام کر رہے ہیں، لیکن جب علماء کرام جو ہے یہ خدمت خلق کے جذبے کے تحت کھڑے ہوئے ہیں، میں ان تمام علماء کرام کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے اس تنظیم کے لیے 2000 روپے کا عطیہ دیتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہم ہمارے مدرسے کے ذمہ دار الحاظ صوفی عبد الرحمن صاحب کا ہم جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ ہم نے ابتدا اسی چھوٹے سے کام سے کی ہے، لیکن ہمارے نوجوان علماء کے بہت سے عزائم ہیں۔ الحمدللہ ایک ٹیلرنگ سینٹر کا قیام عمل میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا ایک باضابطہ ماسٹر، لیڈیز ماسٹر کا ہم نے انتظام کیا ہے، اور جو ہے ہمارے مدرسے کے اندر الحمدللہ اس کیمپ کو 3 مہینے کا ایک کورس جو ہے مقرر کر کے اس میں ایک جو ہے ماسٹر، لیڈیز ماسٹر ہو، اور اس میں سیکھنے والوں کی تعداد جو ہے بیچز کے شکل میں ہم سال بھر اس بیچز کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اب ہمارے پاس جو ہے سلائی کے لیے مشینوں کی سخت ضرورت ہے۔ ہم اہل خیر حضرات سے خواہش کرتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب سلائی مشین ہماری تنظیم کے حوالے اگر کرتے ہیں یا دلاتے ہیں تو الحمدللہ کہ بہت ہی چند ہی دنوں کے اندر جو ہے یہ پروگرام ہم آغاز کرنے کو جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے مشینوں کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اہل خیر اس طرف توجہ فرمائیں۔ میں جو ہے زیادہ وقت لیے بغیر میں ہمارے شہر کے ممتاز عالم دین مفتی محمد عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے خواہش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن کما احسن اللہ الیک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم صدر مجلس حضرت مولانا عبدالجواد صاحب مظاہری، اور اسی طرح اسٹیج پر موجود ہمارے ہر دل عزیز صوفی عبدالرحمن صاحب، اور ہمارے ہر دل عزیز کونسلر صاحب امجد صاحب، اور دوسرے حضرات جن کا نام یاد نہیں، سب اور حاضرین کی خدمت میں یہ سلام دعا پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کا موقع ہے، ہمارے نوجوان علماء کرام جو الخیر تنظیم سے منسلک ہے ماشاءاللہ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جیسے آپ کے سامنے بات آئی، دیہاتوں میں بھی کام چل رہا ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو اللہ قبول فرما لے، ان کی خدمتوں میں اور ترقی نصیب فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف کی آیت تلاوت کیا ہے، احسن کما احسن اللہ الیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، مخلوق پر احسان کا معاملہ کرو جیسا اللہ تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ کے احسانات بے شمار ہے، اسی طرح ہم کو بھی چاہیے اپنے ماتحت میں رہنے والے، اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الخلق عیال اللہ، سب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اللہ کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی سلسلے میں، اسی جذبے کے تحت ماشاءاللہ سرما کا موسم ہے، ایسے موسم میں سب محسوس کرتے ہیں ماشاءاللہ چادروں کی ضرورت پڑتی ہے، بیڈ شیٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی جذبے کے تحت ماشاءاللہ نوجوان حضرات جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خدمتوں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب میں آخر میں ہم سب کے سرپرست ممتاز عالم دین اور اسی طرح اس تنظیم کے نگران اور سرپرست حضرت مولانا شاہ محمد عبدالجواد صاحب مظاہری دامت برکاتہم سے ادباً خواہش کرتا ہوں کہ حضرت ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے استفادہ فرمانے کا موقع عطا فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس وینفع الناس، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، دانشوران اعظام، خیر خواہان ملت، عزیزوں اور بزرگوں اور معزز خواتین اور اس نشست میں حاضر ہونے والے سبھی حضرات، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پوری دنیا بھر میں انسانیت بھری ہوئی ہے، ان سارے انسانوں کے مقابلے میں ان آدمیوں اور ان انسانوں کی آپ نے مدح اور تعریف فرمائی ہے اور اس کو خیر اور بہتر بتلایا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے۔ تو آدمی میں ہمیشہ یہ فکر ہونا چاہیے کہ میری طرف سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچنے پائے، اور یہ کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ بھی دلی تمنا اور خواہش ہونا چاہیے کہ جس دنیا کے اندر بسنے والا ہر انسان اچھا رہے، ان کی ضروریات کی تکمیل ہو جائے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، دولت عطا فرمایا ہے، ان کا کام ہے کہ وہ جو ہے مستحق لوگوں پر اور غریب لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کریں، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بہترین بدلہ انشاءاللہ اس دنیا سے ہم جانے کے بعد آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اسی کے لیے یہ تنظیم جو منعقد کی گئی ہے، قائم کی گئی ہے، جو کہ میرے اپنے معلومات کے اعتبار سے ایک 3-4 مہینے سے ایک تنظیم کام کر رہی ہے۔ پہلی مرتبہ
اس تنظیم کے توسط سے ہمارے محبوب نگر سے قریب میں ایک دیہات ہے مونی مکشم نام کا، وہاں بلا مذہب و ملت سارے گاؤں والوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا گیا تھا. یہ پہلا کام ہوا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے اسی گاؤں کے اندر دوسری مرتبہ یہ بلانکٹس اور کچھ فروٹ وغیرہ بھی تقسیم کیے گئے تھے. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی خدمت ہے، اور وہاں کے سرپنچ اور صدر مسجد اور دیگر ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی اس کام کو بہت سراہا، بڑی تعریف کی، اور یہ کہا کہ جو ایسے کام ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ مستحق ہیں، ان کی امداد ہونی چاہیے. ابھی مدرسے کے اندر ذرا سا چونکہ کام کو پھیلانا ہے، اس کو وسعت دینا ہے، احباب سے تعاون لینا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانا ہے کہ یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ اچھا کام ہے، عمدہ کام ہے، بہتر کام ہے، خدمت خلق کا کام ہے، اور اس کام سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہم اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مال خیر کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حلقے کے ذمہ دار اور متحرک کونسلر جناب امجد صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الکوثر میں جو پروگرام رکھا ہے، اس پروگرام کے واسطے ایک بار میں جا کے مولانا جواد صاحب سے مخاطب ہوا. مولانا میرے وارڈ میں بھی غریب غربا ہیں، ان لوگوں کے واسطے آپ لوگ مون مکشم میں جو پروگرام کر رہے ہیں اور جگہ کہیں وہ پروگرام کر رہے ہیں، وہ پروگرام ایک بیشیٹوں کا پروگرام میرے وارڈ میں بھی رکھے تو میری خوشی ہوگی. میرے وارڈ میں بھی غریب غربا ہیں، وہ لوگ ہر کوئی یہ کر رہے ہیں کہ ہر جگہ ہو رہا ہے، اور یہ پروگرام کے سیاست سے اور کوئی پولیٹیکل سے کوئی یہ اس کو تعلق نہیں ہے. محض ایک مقصد یہ ہے جو تنظیم بنائی گئی ہے، قوم کی خدمت کرنا. اسی سے کوئی سیاسی اس سے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. میرے کہنے پہ مولانا جواد صاحب نے کہا ٹھیک ہے امجد میاں، اپنے وارڈ میں بھی غریب غربا لوگ ہیں، انہیں بھی ہم اس شطرنجیوں کا جو پروگرام کر رہے ہیں ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. مولانا سے دعا ہے کہ میرے محلے میں بھی ہر پروگرام کریں، اور مجھے خدمت کا موقع جو دیا گیا ہے انشاءاللہ میرے پیریڈ تک میرے وارڈ کے لوگوں کو کوئی چیز کی تکلیف ہونے نہیں دوں گا، اور وارڈ میں میرے ووٹروں کو ہندو مسلم دو بھی مذہب کے لوگ میرے وارڈ میں رہتے ہیں جو مجھے چاہ کر جتائے ہیں، ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. ان کے لیے ہر ہمیشہ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا اور حاضر رہوں گا. یہ موقع مجھے دیا گیا ہے، شکریہ. اب میں ترتیب سے ان جو حضرات کا نام لوں گا، وہ حضرات جو ہیں قریب میں آئیں اور جو ہے ہمارے ذمہ داروں کے ہاتھوں سے